الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. اللہ کی خاص رحمت سے آج ہم سورہ بقرہ شروع کرنے لگے ہیں. یہ مدنی سورت ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکے میں یہ قرآن مجید سناتے رہے. یہ نصیب کی بات ہوتی ہے کہ قرآن مکے میں نازل ہوا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور 13 سال تک گلی گلی کریا کریا میں آپ نے قرآن سنایا، لیکن چند گنتی کے موتی وہاں ملے جنہوں نے اس قرآن کو دل سے تسلیم کیا. بالآخر آپ کو مجبور کیا گیا اور آپ مدینہ آ گئے. مدینہ کے اندر جو انصار تھے انہوں نے دل و جان سے اسلام کو قبول کیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں. اور یہ آج کے موقع پہ ہجرت سے پہلے انصار جو ہے وہ قبا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خون بہہ جائے گا، ہماری ہر چیز مال و دولت آپ پہ قربان ہوگا اور آپ کے قریب کسی کو نہیں آنے دیں گے. اتنی محبت والے انصار جب وہاں یہ پہنچے تو تھوڑے حالات مختلف تھے. مکے کے اندر تو صرف شرک کرنے والے تھے، 360 معبود بنا کے ڈیرے لگائے ہوئے تھے. وہاں مدینے کے بالکل ساتھ اہل کتاب تھے، یعنی یہود جو ہے وہ خوب چھائے ہوئے تھے. وہ اللہ کو مانتے، کتابوں کو مانتے، رسولوں کو مانتے، وحی کو مانتے. یہ ساری چیزیں چونکہ وہ یہود تھے، لیکن انہوں نے اصل تعلیمات کو چھوڑ کے جو کتاب اللہ میں تھی، تورات میں تھی، ان میں اپنی مرضی کی رسم و رواج اور باتیں بنا لی تھی. یہاں تک کہ انہوں نے تورات کے اندر بھی تعریف کر کے تبدیلیاں کر کے اپنی مرضی کے رنگ دیے ہوئے تھے. گویا اس طرح وہ اسلام سے بہت دور جا چکے تھے جو پیغام موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے. ایک تو اب اس قوم سے سامنا تھا، دوسرا چونکہ اب تلوار چلے گی کہ یہاں سے نکل جانے کے بعد بھی اگر مکے والے وہاں رام سے نہیں رہنے دیتے تو اب اللہ نے بھی اجازت دی کہ مومنو پکڑو تلوار اور اب جہاد سے اپنا اب منواؤ. تو ایک تو کھرے مومن ہو گئے جنہوں نے شکر کیا اب اجازت ملی ہے تو یہ جان اللہ کی امانت ہے تو اللہ کے پاس چلی جائے، شہادت مفت میں مل جائے. اور جو کمزور دل تھے وہ منافق، ان کو بھی بڑے لالے پڑ گئے اپنی جان کے کہ اب یہ کیا حکم آ گیا ہے کہ لڑنا ہے، رام سے فساد نہیں ڈالنا چاہیے. تو گویا 3 طرح کے لوگ، ایک تو پکے کافر مکے والے، ایک سچے مومن مدینے کے اندر بھی اور ادھر سے جو موتی گئے، اور تیسرے اہل کتاب بھڑکانے کے لیے تھے، اور درمیان میں کمزور دل مسلمان منافق. اللہ رب العزت نے مدینے میں ہجرت کے آغاز میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ نازل کر کے سب سے پہلے ان 3 گروہوں کی واضح نشاندہی کر دی. تو یہ سورہ بقرہ جو ہے نا، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، یہ قاف 2 نقطہ والا، چونکہ اس میں ایک گائے کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بیان ہوا ہے تو اس لیے اس کا نام بقرہ.
رکھا گیا کہ جس میں گائے والا واقعہ ہے اس سورت کو بقرہ کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اللہ کے بندو گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، یعنی اس کا پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا یہ گھر میں جاری رکھو، اور یاد رکھو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو سارے پیرانے پیر سے بھی بڑے پیر ہیں، یعنی ہم اس طرف کام آتے ہیں، ملانگ پکڑے ہوئے ہیں جن کو نہ بقرہ کا پتہ ہے نہ قرآن کا پتہ ہے، وہ ہمارے اندر آ کے تفیض ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ جین کو باہر نکال رہے ہیں۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی زبان کہہ رہی ہے کہ اس قرآن کو گھر میں پڑھا پڑھایا کرو، سمجھا سمجھایا کرو، بقرہ کا نام لے کے کہا سورہ بقرہ۔ اس گھر میں شیطان رہ نہیں سکتا، اور جس گھر میں شیطان نہ ہو اس گھر میں کوئی شیطانی شر فساد نقصان ہوتا ہی نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ام امامہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں یہ جو دو صورتیں ہیں نا بقرہ اور اس سے اگلی آل عمران، یہ اتنی روشن اور چمکدار صورتیں ہیں کہ یہاں پڑھنے والوں کے لیے بھی برکت ہی برکت، اور روز قیامت تین الفاظ میں نبی نے فرمائے یہ اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سیبان بن جائیں گے، چھاؤں کریں گی، کیونکہ سورج سوا نیزے پہ ہونا ہے اور لوگوں نے شرابور ہونا ہے، پسینے میں ڈوبا ہوا ہونا ہے۔ اس صلاحات میں یہ اپنے پڑھنے والوں کو جو گھروں میں پڑھتے پڑھاتے سمجھتے ہیں ان کے اوپر سیبان کر لیں گے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر یہ پرندوں کی دو ٹولیاں بن کے غول پروں سے چھاں کر لیں گے، یعنی یہ اس طرح۔ اور یہ آگے آگے چلتے ہوئے اللہ رب العزت کے پاس جا کے سفارش کریں گی، اجت کریں گی کہ میرے پروردگار یہ لوگ مجھے پڑھا پڑھایا کرتے تھے ان کو بخش دے۔ یعنی اتنی زیادہ ان کی فضیلت ہے کہ ہمیں اس کو اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے۔ اور یہی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے فرمایا کہ کوئی جادوگر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی بڑے سے بڑا جادوگر، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم اس کو پڑھو گے دنیا میں کوئی جادوگر تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو کہاں جادو ہم کدھر سے نکالتے پھرتے ہیں، وہی یہود والی عادات ہیں، ایسے ملانگ ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، وہ منتر بھی ہمیں نہیں بتاتے کیا پڑھ رہے ہیں، ہاں بقرہ پڑھ رہے ہو ہمیں اندازہ ہو کہ اس سے کوئی حل ہو رہا ہے، اس لیے اس کی بہت بڑی شان ہے۔ تو آج ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم، یہ چونکہ ہم لگ لگ ایک ایک حرف پڑھتے ہیں اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، قطع کر کے پڑھنا، کاٹ کاٹ کے ایک ایک حرف پڑھنا، اس کو ہم علامہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 29 صورتیں 29 صورتوں میں یہ شروع میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایک حرف بھی آیا ہوا ہے، جیسے صرف آتا ہے قاف، اور یہ دو دو حرف بھی آئے ہوئے ہیں جیسے یاسین، یہ تین تین مل کے آئے ہوئے ہیں جیسے یہ الف لام میم، یہ 5 تک آئے ہوئے ہیں قاف ہا یا عین صاد۔ یہ حقیقت میں تو اس کا مفہوم اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے، جو کہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں کہ بڑی ضروری بات ہونے لگی ہے۔ تو دیکھیں جی سورہ فاتحہ کو تو اللہ رب العزت نے خود قرآن عظیم کا ہے کہ یہ سورت پوری قرآن عظیم ہے، اور ساتھ دہرائی جانے والی آیتیں اس کی عظمت پر دم بھی بتایا ہے، یہ کیا کرو، زہریلی چیز تو لڑ جائے، کوئی بھی زہریلی مچھر مکھی کوئی تو فوراً ایک کہن علاج ہے کہ اس کو پڑھ کے اس کے اوپر پھونکو۔ اور بقرہ اس کے ساتھ پہلا اعلان سننا ہے، اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب، ذالک ویسے لفظی مطلب تو وہ ہوتا ہے لیکن شان کے لیے آیا ہوا ہے یہ وہ کتاب ہے، ذالک وہ الکتاب قرآن مجید اس سے مراد ہے، یہ وہ کتاب ہے لا ریبہ، لا نہیں، ریبہ شک، فی ہے اس میں، یعنی واحد دنیا کی کتاب ہے کہ جو لکھتے بار پہلے فقرے میں لکھ دیا گیا ہے کہ لکھنے والے نے کہا ہے کہ یہ اس میں شک کو نہیں،
ورنہ کوئی بھی انسانی کلام جو ہے وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ پڑھنے والوں پہلے یہ یقین کر لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ خالق کی طرف سے آیا ہوا ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا یہ پہلا اعلان کر دیا، اب ہم نے اس کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جو کچھ اس میں موجود ہے وہ بالکل شک و شبہ سے پاک ہے۔ آگے ہدن، یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے، یہ بتاتا ہے، چلاتا ہے، دکھاتا ہے سیدھا راستہ۔ ہدن اس کا مطلب ہوتا ہے صحیح راستہ بتانا، کہتے ہیں نا ہدایت پہ چلنا۔ بندہ جو ہے نا، یہ پہلی صورت کو قرآن عظیم اس لیے کہا گیا ہے کہ بندہ اللہ سے بڑی چیزیں مانگتا ہے، ظاہر ہے ضرورت مند ہے، پیٹ ساتھ ہے، اولاد ہے، بیماریاں ہیں، حوادث اتنے زیادہ حادثے ہیں، ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جب بندہ ہدایت مانگتا ہے نا، باقی چیزیں اللہ بن مانگے بھی دیتا ہے، لیکن ہدایت کے لیے شرط ہے کہ وہ مانگنی بھی ہے اور اس پہ چلنے کی کوشش بھی کرنی ہے، پھر اللہ کی طرف سے وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے، وہ ہدایت آ جاتی ہے۔ تو پیچھے ہم ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستہ دکھا بھی دے، چلا بھی دے اور منزل تک پہنچا بھی دے۔ یہ ہمارا سوال ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا ہے تو نے ہدایت مانگی ہے تو آ میرے بندے، ہدایت کی پوری کتاب دے دیتا ہوں، کہیں آپ کو مشکل نہ آئے۔ اللہ کہتا ہے ہدن، یہ ہے ہدایت، لیکن ملے گی کس کو؟ ہے سب کے لیے۔ یہ آزا بیان للناس و ہدن، ساری کائنات کے سارے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، سیدھا راستہ دکھا دیتی ہے، سیدھا راستہ بتا دیتی ہے۔ لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ منزل ہدایت یعنی میں نے کل بتایا تھے، نمبر 1 بتانا صحیح راہ، نمبر 2 دکھا دینا، نمبر 3 چلا دینا، اور چوتھا ہے چلا کے منزل مقصود پر پہنچا دینا، جنت میں داخل کر دینا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے ہدن کہ جن کو مراد مل جائے گی، وہ ہے للمتقین، یہ ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے جو احکامات بچنے کے لیے دیے ہوئے ہیں نا، کہ ان کاموں سے بچنا ہے، پرہیز کرنی ہے، وہ پرہیز کرنے والے کو اللہ متقی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ہدایت بھی واضح ہے، یعنی حق بھی واضح ہے اور باطل بھی واضح ہے۔ اللہ نے کھول کے دلوں میں لام کیا ہوا ہے، حق واضح، باطل واضح، ان دونوں کے درمیان شک پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ متقی وہ ہوتا ہے جو ہر برائی سے بچے اور جو شک پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کرے۔ اس لیے جب وہ شک کرنے والی چیزوں میں پڑے گا تو وہ اس کو چراگاہ میں لے جائیں گے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اگر تم شک والی چیزوں میں پڑو گے تو یوں سمجھیں آپ بادشاہ کی چراگاہ کے پاس بکریاں چرا رہے ہیں اور وہ بکریاں اس کی چراگاہ میں چلی گئی تو پھر اس کے انجام کا خود اندازہ لگائیے، وہ بادشاہ کی چراگاہ ہے۔ اور اللہ کی بھی ایک چراگاہ ہے، میرے نبی کہتے ہیں اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جب تم حرام کردہ چیزوں میں پڑ جاؤ گے تو تم اللہ کی چراگاہ میں داخل ہو گئے۔ تو اس لیے متقی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی حرام کی ہوئی جو چیزیں ہیں، جو اللہ نے حدیں لگائی ہیں، ان سے پوری پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ ان کو تقوی متقی کہتے ہیں، اور متقی سے وعدہ ہے ہدن للمتقین، جو وہ ہدایت نماز میں مانگتا ہے اللہ اس کو منزل تک پہنچا دیں گے۔ اللہ جی اب ہمیں کیا پتہ ہے کہ متقی کی کوئی موٹی موٹی نشانیاں بتا دے تو اللہ پاک 5 نشانیاں بتاتے ہیں، تم نے یہ 5 عادتیں بنا لینی ہیں، میں تم کو متقین میں لکھ دوں گا، اور میرا وعدہ ہے کہ منزل جس کے لیے میں نے پیدا کیا اللہ راضی، تم اللہ سے راضی، اللہ تم سے راضی، جنتے تمہارا استقبال کریں گے۔ اب 5 نشانیاں اللہ بتانے لگے ہیں۔ متقین الذین، متقی وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، پورا ان کا ایمان ہے، بالغیب نہ نظر آنے والی پوشیدہ چیزیں، غیب کہتے ہیں پردے والی چیز۔ اور اس کی صحیح تشریح تو یہی ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، میں غیب کی تھوڑی تشریح کرنے لگا ہوں، کہ بندہ کھڑا ہوا ہے نا، اللہ کے ایمان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں،
میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں اور اللہ کی نماز ادا کرنے کر رہا ہوں، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، لیکن یہ یقین اور ایمان بن جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یہ غائب ہے کہ تمہارا پورا ایمان ہو کہ میرے سامنے اللہ ہے اور میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں جیسے روزے معاشر کھڑا ہونا ہے۔ جس کی یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے وہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے، ایسی اس کو یقین ہو جائے کہ سلام پھیرنے تک میرا اللہ مجھ سے راضی، میرے گناہ معاف، ہمیں نہیں نظر آتا ہو گئے، یہ غیب کی چیز ہے، اس پہ پورا ایمان ہو۔ اگر ہم نماز سے کھیل کھول کے چلے گئے تو یہ پتہ ہو کہ عقیدہ نہیں ہوا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے یہ فرشتے رکھے ہوئے ہیں، جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں برا ایمان ہو، کیونکہ فرشتے میں نظر نہیں آتے، غیب ہے، ایمان ہو فرشتے ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ہم چیزیں دل میں سما لیں تو یہ پھر بندے کو متقی کی طرف لے آتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن مجید کے اندر جو جو چیزیں منع کی ہیں، جو جو بتائی ہیں، ان غیب، چاہے تمہیں آنکھ ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کے بندے ہو تو اللہ کی بتائی چیزوں کو بن دیکھے، غیب کا مطلب یہ ہے بن دیکھے تم اس پہ ایمان لے آؤ کہ یہ چیزیں ہونی ہیں، قبر میں جانا ہے، موت آنی ہے اور وہاں جا کے سوال و جواب ہونے ہیں۔ یہ ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن دل میں یقین آ جائے، پہلی تو متقی کی یہ نشانی ہے، اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ازمائے نہیں، بن دیکھ کے وہ پورا یقین کر لیتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ دل میں تو ہم نے کر لیا، اب اور نشانی اللہ کہتا ہے پھر نظر آئے گا کیا؟ دوسری نشانی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یقیم قائم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اپنی بات پہ تم قائم ہو، مطلب ذرا بھی ہلے جلے تو نہیں نا، پھرے تو نہیں نا۔ الصلاح، یہ صلاح جو ہے نا یہ صحیح معنی تو اس کا، چونکہ یہ فارسی میں ہم نماز کہتے ہیں، اس کا جو اردو بھی ترجمہ ہمارے پاس دعا ہے، اللہ سے پکار کا رابطہ رکھنا، یہ اس کو صلاح کہتے ہیں۔ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقہ اللہ سے رابطے کا نماز بتا دی ہے، یعنی یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ صلاح ہے کہ قیام، رکوع، سجود، ہر حالت میں ہم اللہ کی بڑائی بیان کر کے پھر ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، پھر درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم صرف رب جاننے سے کام لیتے ہیں، وہاں ساری دعائیں کرنی ہیں، دل میں جو میرے نبی کی پوری باب باندھے ہوئے ہیں ان میں سے دعائیں سیکھ کے ہمیں وہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ لہذا وہ وَيُقِيمُونَ اور قائم کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام انبیاء آئے، 7 آسمانی کتابیں آئیں، تو جب وہ گئے تو لوگوں نے اس میں ترمیم کر کے اپنی مرضی کی رسم و رواج ڈال دیے۔ جب خالق اللہ اس نے دل میں بھی ڈالا اور پوری آسمانی کتاب نازل کی اور رسول نازل کیے، ان کے طریقے کے مطابق تم چلو گے تو وہ عمل تمہارے پسند آئیں گے، ان کو بھی ویقیم کہتے ہیں۔ صحیح سنت کے مطابق جیسے میرے نبی نے نماز ادا کرنے کو حکم دیا ہے اس طرح تمہاری نماز ہو جائے تو وہ نماز کے لیے بھی پہلا سوال نماز کا ہونا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو لہٰذا ان کی دوسری نشانی ہے تو وہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جس طرح بن دے کے ایمان لائے ہیں ایسے وہ اپنی نماز پہ قائم دائم رہتے ہیں۔ اور قائم کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب نماز کے لیے بلایا جائے تو وہ باقی کام کو چھوڑ کے پہلے نمبر پہ اس کو ادا کرتے ہیں، یہ قائم ہے، کیونکہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو آگے تیسری نشانی ہے مما، و من سے، ما جو، رزق نہ ہم، رزق نہ ہم نے ہم ان کو دیا، اللہ کہتا ہے دیا بھی رزق میں نے، سیدھی بات، پہلے اللہ یہ بتاتا ہے ہم نے رزق دیا ہے، جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے، ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سارا بھی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ میں نے ان کو جو رزق دے دیا ہے اس میں سے وہ میری راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، یہ تیسری نشانی ہے۔ رزق ایک بڑا جامع لفظ ہے، اس سے مال و دولت بھی مراد ہے، جتنا اللہ مال و دولت دیتا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے، اس میں سے اللہ کے بندوں کو دے کے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ دوسرا، رزق سے مراد ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، فرض کرے ایک طاقت دی ہے تو کمزور بندہ جا رہا ہے
تم اگر اس کی مدد کر سکتے ہو، سامان اٹھا لو اس کا، تو تم اللہ کے رزق میں سے خرچ کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، تم اس کو دوسروں کے لیے تقسیم کر رہے ہو، اس پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھے ہوئے، تو یہ اللہ کے رزق میں سے تم آگے تقسیم کر رہے ہو۔ اللہ نے آپ کو کاروبار دیا، آپ وہاں غریبوں کی مدد کے لیے ان کو رعایت کر دیتے ہیں، تو اللہ کی عطا میں سے آپ ان کو دے رہے ہیں۔ ہنر دیا اللہ نے، آپ کے دل میں ہے کہ میں کسی کو سکھا دوں یہ چلتا رہے، تو یہ سارے اللہ کے رزق میں سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے جو مال و دولت تم کو دیا اس میں سے خرچ کریں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اسما گن گن کے نہ خرچ کرو، اللہ پھر گن گن کے دے گا، اللہ تمہیں بن گنے دیتا ہے۔ ایسے ہے کہ یہ تو اگلے الفاظ ہیں کہ یہ ہاں اپنے ہاتھ کو روکا نہ کرو خرچ کرتے ہوئے، ورنہ اللہ بھی اپنا ہاتھ روک لے گا۔ یعنی اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ذرا کھلا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جس میں سورج طلوع ہوتا ہو تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والوں کے مال میں اضافہ کر دے، وہ اللہ کر دیتا ہے، دوسرا کہتے ہیں اللہ مار روکنے والوں کے مال کو تو بھی روک دے، اس کا روک دیا جاتا ہے۔ یہ گویا کہ خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے اپنی استطاعت کے، یہ متقی کی علامت ہے، متقی خرچ کرتا ہے۔ تین نشانیاں اور چوتھی ہے والذین، اور متقی وہ لوگ ہیں یؤمنون جو پورا ایمان رکھتے ہیں، بما انزل، بے پر ما جو انزل نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، اے میرے نبی جو آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پڑھنے کی کتنی نیت ہے، سمجھنے کی، یہ متقی کی علامت ہے کہ اللہ نے جو میرے نبی کے اوپر نازل کیا ہے اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایمان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ہم اس کو کھولے پڑھے، اس خاتمے اللہ نے ہمیں کہا کیا ہے، لہذا وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور جو باتیں اس میں آتی ہیں ان کو سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ چوتھی نشانی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا تھوڑی سی اور آگے وما انزل، اور جو بھی نازل کیا اللہ نے من قبل کا، اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل کی، عیسیٰ علیہ السلام پہ نبی بھیجے 1,26,000 قوموں پہ، سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ اس نبی نے یہ کیا، موسیٰ علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے بت گرائے۔ یہ جو قرآن میں بتایا گیا ہے، پہلی کتاب تورات انجیل کا بھی ذکر ہے، زبور کا بھی ذکر ہے، تو یہ بندے یعنی اس کا مقصد حقیقت میں قرآن ہی ہے کہ قرآن میں جو پہلے نبیوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو یہ قرآن میں بتایا گیا کہ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ آپ نے کہا تھا میرے بعد ان کو رب بنا لو، وہ کہیں گے میں نے نہیں کہا میرے پروردگار، تو پھر وہ کہیں گے گواہ لاؤ، تمہاری امت گواہی دے گی، کیوں کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ لہذا چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، پرہیز کرنے والے ہیں، وہ پہلے پرہیز والی پرچی پڑھیں گے نا، اس قرآن میں بتایا گیا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنے ہیں، قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، قرآن مجید پر جو اللہ نے میرے نبی پر نازل کیا اس پر پورا یقین رکھتے ہیں، اور جو اس سے پہلے بھی نازل ہوئے انبیاء اور کتابیں ان پر بھی پورا ایمان رکھتے ہیں۔ اور پانچویں نشانی اللہ نے بتائی وبالآخرۃ، واہ اور بے پر آخراتی، آخرت یعنی دوسری زندگی، مرنے کے بعد جو دوسری زندگی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں، اور جو دوسری زندگی ہے نا اس میں زندہ ہونا، وہ کیا جی، وہ کل ہم نے پڑھا ہے ہما آ گیا، وہ سارے یعنی جمع کا سیگا سارے لوگ، وہ ساری لوگ جو متقی ہیں، یو کے نون، یہاں یو کے نون یقین کے معنی میں، یو میں نون ایمان لانا، یو کے نون یقین کر لینا، ان کا پورا یقین ہوتا ہے کہ دوسری زندگی ہے، ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہو کے حساب کتاب دینا ہے، ہر کام کرتے ہوئے وہ دوسری زندگی میں حساب کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ یہ پانچ نشانی ہیں، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں جن میں یہ پانچ ہو گئی اولئک، یہی لوگ ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں پانچ نشانیوں والے جو متقی ہو گئے ہیں،
اللہ ہدن، ہدایت کے اوپر، جو نماز میں ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط، اللہ میں ہدایت دے دے، اللہ کہتا ہے یہ 5 نشانیاں پیدا کرو تو متقی ہو جاؤ گے، اور یہ لوگ میں وعدہ کرتا ہوں اولئک علی ہدن، یہ لوگ سیدھے ہدایت پر ہیں، صحیح ہدایت والے راستے پہ چل رہے ہیں، منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے یہ بالکل ہدایت والے راستے پہ چلتے آ رہے ہیں، اور رب ان کی رہنمائی کر رہا ہے سیدھے راستے پہ، یہی لوگ وَأُولَئِکَ، اللہ کہتا ہے اور یہی لوگ ہیں، ہم، وہی ہے ہوا ما ہم، اور یہ سارے کے سارے المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے اپنی مراد پانے والے ہیں، جو دنیا میں قربانیاں دی اس کا پورا صلہ پائیں گے، یعنی منزل مقصود پر پہنچ کے، اس کا نام کامیابی ہے، اور یہی لوگ پکے کامیاب ہیں اللہ کے نزدیک۔ ساتھ ہی آگے نا اللہ نے کہا جو اس کے خلاف چلتے ہیں، ان الذین کفروا، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کافروا جو کافر ہوئے، جو ان باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کافر کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا وہ ایمان والے ہو گئے، جو ضد پہ اڑ گئے، انکار کر دیا، نہ مانا، مخالفت پہ اتر آئے، ان کو اللہ کافر کہہ رہے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں پیغمبر کا، آسمانی کتاب کا، اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، اے میرے پیغمبر ان پر برابر ہے، انذرتہم، کیا انذر وہی نذیر سے ہے، ڈرانے، آپ ان کو ڈرائیں، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی سارے لوگ ایمان لے آئیں، سارے کلمہ پڑھ کے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر سارے نہیں لائیں گے، کچھ ضد کریں گے، حقیقت کو جانتے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ سب جانتے تھے، ابو جہل جانتا تھا، کہتا تھا یہ سچا پیغمبر ہے، لیکن ہماری برادری کا مسئلہ ہے، ہم نے ہمیشہ ان سے آگے زیادہ خرچ کیا ہے، ان کو مان لینا گویا ان کی غلامی ہے، دنیا کی عزت جاتی رہتی ہے۔ اس طرح زید پہ اڑ جانا، آپ کو پتہ ہو جائے، اہل کتاب جو یہودی تھے انہیں کھلا کھلا پتہ تھا ان کی تورات میں یہ نشانی ہے، جان بوجھ کے انکار کیا۔ تو پیغمبر جی ایسے لوگ کو آپ جتنا مرضی ڈرائے، اس لیے ڈرایا تو اسے جاتا ہے جسے پتہ نہ ہو، جگایا اسے جاتا ہے جو سویا ہوا ہو، جو جان بوجھ کے میسا ہو جائے، آنکھیں بند کرے نہ بولے، اس کو کیا جگانا ہوتا ہے؟ لہذا جس کو نہیں پتا وہ تو جاگے گا، تو پیارے پیغمبر یہ جانتے ہیں، اس لیے بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ خاتم اللہ، خاتمہ مور لگا دیا، جہاں بھی کوئی چیز ختم ہوتی ہے تحریر آپ لکھتے جاتے ہیں، جدھر ختم ہوتی ہے وہاں مور اس لیے لگاتے ہیں کہ اس کے نیچے جو لکھا ہوا ہوگا وہ غلط ہے، وہ اوپر والے نے نہیں لکھا، اس لیے اینڈ ہے، خاتمہ مور لگا دی اللہ نے اللہ قلوب، ان کے دلوں کے اوپر مور لگا دی، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں کے اوپر مور لگا دی، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر غشاوۃ، پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ، یعنی یہ بتا دیا اللہ نے کہ 3 چیزیں ہیں جن سے کام لینا ہے، سب سے پہلے دل، پھر کان، جس سے سنو قرآن، اور آنکھیں، آنکھوں سے دیکھو، سنی سنائی بات پہ نہ کرو، 3 چیزیں ہیں، آنکھوں سے دیکھنا ہے، کانوں سے سننا ہے، اور دل میں اس کو اتار لینا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ زنگ کسے کہتے ہیں، یعنی مور لگنا کسے کہتے ہیں؟ وہی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے وہ صاف ہو جاتا ہے، نہیں کرتا تو اگلا داغ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، یہ کالا سیاہ ہونا ہے کوئی مور لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پر اتنے فتنے جو ہے نا وہ نازل ہوں گے روز قیامت سے، یعنی کہ نشانیوں میں سے ایک ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے دلوں کے اوپر اتنے فتنے نازل ہوں گے، اور صرف وہ دل بچیں گے جن کے اندر ایک نقطہ سفید جو
جو تقوی سے پیدا ہوگا، وہ ایک نقطہ سفید پیدا ہوگا جو دل کو روشن رکھے گا، اور وہ مرنے تک وہ دل فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور جس کے دل میں سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے، سیاہ وہی ہے گناہ کر کر کے، تو اس کا دل سیاہ ہو جائے گا۔ تو گویا میں نبی فرماتے ہیں دلوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک چٹان کی طرح روشن، ان پہ فتنوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور دوسرے فتنوں کے اندر داخل ہونے والے تو وہ سیاہ دل والے ہوں گے۔ تو یہ فتنوں سے بچنے کا بھی ایک ہی حل ہے کہ آپ نے آنکھوں کو کانوں کو استعمال کر کے دل میں صحیح بات پہنچائی جائے، اور وہ ایک ہی ہدایت کی کتاب ہے۔ اس لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ یعنی اللہ سے دعا اور باقی پرہیز پوری کرے، اور دعائی اس کی اللہ سے دعائی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے اور باقی چیزوں سے پرہیز کرنی ہے۔ تو جو نہیں کریں گے والا ان کے لیے عذاب و نذاب ہے عظیم بڑا، اس دنیا میں بھی، اور اگر بات کے دنیا میں تو آخرت میں بہت بڑا ان کے لیے عذاب ہے، جو پیغمبر کی دعوت کو، قرآن کو اور اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔